الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گستاخ صحابہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، FIR کر چکی ہے۔ یعنی جس طرح علماء کرام نے علمی میدان میں اس شخص کو گستاخ صحابہ ثابت کیا اور اس کے گمراہ کن نظریات جو تھے عوام الناس کے سامنے پیش کیے، اور بہت سے لوگ اس کے گمراہ کن نظریات کو چھوڑ کر اس کی حقیقت کو جان کر اب راہ راست کو اختیار کر چکے ہیں، اسی طرح علماء کرام نے اب قانونی طور پر بھی اس شخص کو گستاخ صحابہ ثابت کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد علماء کرام کی محنتیں اور کاوشیں، اور اسی طرح علامہ برادران اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا کو آج قانونی طور پر گستاخ صحابہ قرار دیا جا چکا ہے۔ لیکن افسوس ایسے اندھے مقلدین کے اوپر ہے کہ جو اب بھی اس شخص کا دفاع کر رہے ہیں اور اس سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے باقاعدہ صحابہ کرام کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر صحابہ کرام کے خلاف ٹرینڈ باقاعدہ چلایا جا رہا ہے۔ حدیث عمار کو بنیاد بنا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عظیم ہستیوں کے خلاف باقاعدہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، اور ان کو باغی اور جہنمی قرار دینے کی، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل قرار دینے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ اس روایت کے اندر کسی ایک بھی صحابی کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ فلاں فلاں صحابی جو ہے باغی ہے۔ جو حقیقی باغی تھے، جو اس فتنے کو کھڑے کرنے والے تھے، جو صحابہ کرام کے قاتل تھے، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، ان میں کوئی بھی صحابی شامل نہیں تھا۔ یہ لوگ ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور الٹا صحابہ کرام کے اوپر تان و تشنیع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام سے بڑھ کر انجینئر محمد علی مرزا کی محبت جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے، اور دلوں میں صرف اور صرف صحابہ کرام کا بغض ہی لیے پھرتے ہیں، صحابہ کرام کی نفرت ہی لیے پھرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں اور کس شخص کا ساتھ دے رہے ہیں کہ جس کے گمراہ کن نظریات ہیں، جو آئے روز صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتا رہتا ہے اور گستاخانہ جملے کہتا رہتا ہے، آج اس شخص کا یہ لوگ دفاع کر رہے ہیں اور اس کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اب یہ ٹرینڈ چلانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج حدیث عمار کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں، ان لوگوں کو صحابہ کرام کے فضائل والی احادیث وہ روایات نظر کیوں نہیں آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار روایات میں اپنے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، اپنے صحابہ کے فضائل، ان کے مناقب بیان کیے ہیں، ان لوگوں کو وہ روایات نظر کیوں نہیں آتی؟ صحیح بخاری سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان اور فضیلت واضح ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام نے اس عظیم گروہ کو جنت کی بشارت دی ہے کہ جس عظیم گروہ نے سب سے پہلے سمندر میں جہاد کیا تھا، اور وہ گروہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اس گروہ کا یہ تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس روایت کا ٹرینڈ کیوں نہیں چلاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں دی ہیں، وہ روایات ان کے سامنے کیوں نہیں آتی؟ ان کا ٹرینڈ کیوں نہیں چلاتے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ کے اندر شامل تھے، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا دفاع کرنے والے تھے، باقاعدہ تلوار پکڑ کر نبی علیہ السلام کے گارڈ متعین ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے اندر شرکت کی ہے، ان تمام صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آج ان کے خلاف یہ مرزا کہتا ہے جی میں تلوار لے کر ان کا مقابلہ کرتا، یعنی جو صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کیا کرتے تھے، آج یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں ان کے خلاف تلوار لے کر نکلتا۔ تو آج یہ لوگ جو ہیں ایسے شخص کا دفاع کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے خلاف آج تلوار اٹھانے کی خواہش کی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ ابن العاص مومنان، آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کے دونوں بیٹے مومن ہیں، یعنی نبی علیہ السلام نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ تو آج ان کے خلاف یہ لوگ ٹرینڈ چلانا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف تلوار اٹھانا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح مرزا کے اندر مقلدین کہتے ہیں جی اب علماء کرام کے خلاف دلائل ختم ہو گئے ہیں، اس لیے یہ مقدمے کر رہے ہیں، FIR درج کروا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب علماء کرام دلائل تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، علمی میدان میں تم لوگوں کو جواب دیتے ہیں، صحابہ کرام کی فضائل بیان کرتے ہیں، سیدنا معاویہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمرو بن عاص رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام ہستیوں کے جب تمہارے سامنے فضائل بیان کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث تمہارے سامنے رکھتے ہیں، اس وقت تمہاری زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ مرزا کے جب گمراہ کن نظریات تمہارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس وقت تم لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو، اپنے کان بند کر لیتے ہو، اور جب علماء کرام اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں، اس کے خلاف مقدمہ درج کروا رہے ہیں، یعنی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے، قانون کے دروازے پہ جا کے دستک دے رہے ہیں کہ اس گستاخ صحابہ کو گرفتار کیا جائے، اس کو لگام ڈالی جائے، اب آپ لوگ کہتے ہو کہ علماء سے دلائل ختم ہو گئے ہیں۔ عجیب منطق ہے آپ لوگوں کی، عجیب فکر اور عجیب سوچ ہے کہ ایک جاہل شخص کا، ایک رافضی شخص کا، ایک گستاخ شخص کا دفاع کر رہے ہو، اور ٹرینڈ کن کے خلاف چلا رہے ہو؟ صحابہ کرام کے خلاف، کہ جن کے پاؤں کے جوتے کی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی تم لوگ نہیں ہو، کہ جن کی شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان رسالت سے بیان کی ہے، آج ان لوگوں کو تم جہنمی اور باغی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور ان کے خلاف ٹرینڈ چلانا چاہ رہے ہو۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اسی طرح بغض کے اندر رہے تو ذلت اور رسوائی ہی تمہارا مقدر رہے گی۔ اگر صحابہ کرام کی محبت اپنے دل میں رکھو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ صحابہ کرام کا احترام جس دل کے اندر نہیں ہے، صحابہ کرام کا ادب جس دل کے اندر نہیں ہے، ایسے شخص کی نہ دنیا میں عزت اور احترام
ہے اور نہ ہی آخرت میں ایسا بندہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہی آخرت میں اس کو عزت و احترام دیا جا سکتا ہے۔ تو علماء کرام نے علمی میدان میں بھی اس کو گستاخ ثابت کیا ہے، قانونی طور پر بھی اس بندے کو گستاخ ثابت کیا ہے، اور الحمدللہ یہ اہل حق کی بہت بڑی فتح ہے۔ تو تمہارے جیسے جو اندھے مقلدین ہیں وہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ تو اس ایک گستاخ صحابہ کا دفاع کرنے کی بجائے، اس کے سارے اظہار یکجہتی کرنے کی بجائے صحابہ کرام کا دفاع کرنا سیکھیں، صحابہ کرام کے فضائل بیان کرنا سیکھیں، تاکہ تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے، تمہاری آخرت بھی سمجھ۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ایک دوسرے کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔